اللہ یا رحمان یا رحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلم کی حدیث ہے کہ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد اپنے مصلی سے اٹھتے نہیں تھے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا تھا، اور جب سورج طلوع ہو جاتا تھا تو تب آپ اٹھتے تھے. اور صحابہ کرام بعض دفعہ باتیں کرتے تھے اور پرانی باتیں یاد کر کے ہنسا کرتے تھے، پھر کچھ شعر بھی پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہتے تھے. یعنی صحابہ کرام کو اپنی دور جاہلیت کی باتیں یاد آتی تھیں تو ان پہ ہنستے تھے کہ ہم ایسی باتیں کیا کرتے تھے جب ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور دور جاہلیت کے تو کام غلط ہی تھے. تو جب انسان جہالت کے دور سے نکل آتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں کبھی یہ ہوا کرتی تھی. جیسے کہ جب انسان بچہ ہوتا ہے تو بہت سے ایسے کام کرتا ہے جو اس وقت اس کو لگتے نہیں ہیں کہ یہ غلط ہیں، اس لیے کہ دماغ ہی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں چھوٹے بچے بعض دفعہ کسی کھلونے کی اس قدر ضد کرتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ ہلکان ہو جاتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ یہ کھلونا ہی ان کی زندگی ہے. لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی بڑا یاد کروائے کہ تم جب چھوٹے ہوتے تھے تو تم ایسے کرتے تھے، تو انسان حیران بھی ہوتا ہے اور شرمندہ سا بھی ہو جاتا ہے کہ میں یہ کیا کرتی تھی. تو جب جوان ہوتے ہیں تو اپنے بچپن پہ ہنستے ہیں، اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اپنی جوانی پہ ہنستے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ دیکھو میں جوانی میں کیا کرتی تھی، میں کیسی ہوتی تھی. جس بندے کو بھی اپنی گزشتہ کل پر ندامت ہو، پشیمانی ہو جائے اپنے ماضی پہ، وہی انسان نیک ہے، اور ایسے انسان کی اصلاح بہت جلدی ہو جاتی ہے. ورنہ تو آپ دیکھیں جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی تو یہ ساری زندگی ہی ایسے لگے گی کہ ایک کھلونا تھی، ایک دھوکہ تھی. اس کے سارے کاموں پر پشیمانی ہوگی. یہ تو دنیا میں تھوڑی سی عقل آ جاتی ہے تو تب یہ ساری چیزیں بے وقوفیاں لگتی ہیں جو ماضی میں ہم کرتے رہے، بالکل بیکار لگتی ہیں. تو سوچیں جب اصل آنکھ کھلے گی اور پوری حقیقت ہر چیز کی نظر آنے لگے گی تو یہ چیزیں جو آج اتنی قیمتی لگتی ہیں اور آج زندگی موت کے مسئلے لگتے ہیں وہ صرف ایک دھوکہ نظر آئیں گی. تب جا کے پتہ چلے گا کہ یہ سب کچھ جو نظر آتا تھا ویسا نہیں تھا جیسے میں نے سمجھا ہوا تھا. تب کس قدر پشیمانی ہوگی، تب کتنی بے وقوفی لگے گی کہ میں کیا کرتی رہی ساری زندگی، میں نے کن کاموں میں خود کو گزار دیا اور وہ کام نہ کر سکی جس کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا تھا. تو جیسے کہ بچے کو سمجھ نہیں آتی جب تک کہ وہ جوان نہیں ہو جاتا، اور جوان کے ساتھ آپ جتنا مرضی سر کھپائیں اس کو سمجھ نہیں آتی جب تک کہ وہ بوڑھا نہیں ہو جاتا. اسی طرح بہت سے زندوں کو سمجھ نہیں آتی جب تک کہ وہ مردہ نہ ہو جائیں. وہ نہیں سمجھ پاتے کہ ان کا یہ وقت کتنا قیمتی اور کتنی جلدی گزر جانے والا ہے، اور اس زندگی کی حقیقت کیا ہے. ہاں بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو اس راز کو یہاں دنیا میں پا لیتے ہیں جس کو لوگ مرنے کے بعد پائیں گے. تب اگر اللہ کے ہاں اچھا مقام مل گیا تو ہنسی آئے گی کہ میں دنیا میں دیکھو کیا کیا بے وقوفیاں کیا کرتی تھی. تو جتنی جلدی انسان اپنے ماضی سے سیکھ لے اور اس کے اوپر پشیمانی اور ندامت کا اظہار کر کے اللہ سے توبہ کر لے اتنا ہی اچھا ہے. ورنہ مر کے بہت حسرت ہوگی ان غلطیوں پر اور بہت رونا آئے گا. اللہ تعالیٰ اس زندگی کے اندر ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اسپیکر استاذہ نجیحہ ہاشمی ہے. ان کی مزید آڈیو سننے کے لیے لاگ ان کریں الرحمہ.org پر، ARRAHMA.org.